سپریم کورٹ نے قادیانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں نے قادیانیوں کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ملک گیر احتجاج اور تحریک چلانے کا اعلان۔ 7 مارچ 2019 کو چناب نگر میں قادیانی تعلیمی اداروں کی مشترکہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں لڑکے اور لڑکیوں میں مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر صغیر تقسیم کی گئی۔ یاد رہے کہ یہ وہ تحریف شدہ تفسیر قرآن ہے جس میں صحابہ اور محدثین اور 1400 سالہ امت مسلمہ کے مفسرین کی تفسیر کے خلاف تحریف کی گئی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے معجزات کا انکار کیا گیا۔ 6 دسمبر 2022 کو تحریف شدہ تفسیر صغیر کی تقسیم پر تھانہ چناب نگر میں اس تفسیر کے تقسیم کرنے پر مبارک ثانی پر 295B اور 295A اور قرآن ایکٹ 2011 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 1 سال بعد مبارک احمد ثانی قادیانی کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی گرفتاری پر قادیانیوں نے چناب نگر تھانے پر حملہ بھی کیا، جس پر کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ کیس سیشن کورٹ میں گیا، ملزم پر فرد جرم عائد ہوئی۔ ایڈیشنل جج راجہ اجمل نے ستمبر 2023 میں ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت کا کیس ہائی کورٹ لاہور میں گیا۔ نومبر 2023 میں جسٹس فاروق حیدر نے سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ قادیانیوں نے ضمانت کی درخواست دی تو 6 فروری 2024 کو ملزم مبارک احمد ثانی قادیانی کو ضمانت پر سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ ملک بھر میں صدائے احتجاج بلند ہوئی، جس پر حکومت پنجاب اور مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس پر سپریم کورٹ نے 26 فروری 2024 کو ملک کے اہم اداروں سے رائے طلب کی، جن میں سے بعض اداروں کے نام یہ ہیں: جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، اسلامی نظریاتی کونسل، جامعہ سلفیہ، جامعہ امدادیہ، قرآن اکیڈمی، جامعہ محمدیہ بحیرہ وغیرہ۔ 28 مارچ 2024 کو نظر ثانی کیس کی تاریخ تھی، جس میں عدالت نے کہا کہ اداروں کی آراء آ چکی ہیں، لیکن ہم نے ابھی ان کو دیکھنا ہے۔ 3 ہفتوں بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ دوبارہ 28 مئی کو تاریخ سماعت کا اعلان ہوا، لیکن سماعت نہ ہو سکی۔ پھر 29 مئی کو سماعت ہوئی۔ سماعت 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے کی، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ اور جناب جسٹس عرفان سعادت خان اور جناب جسٹس نعیم اختر افغان تھے۔ ملک بھر کی مذہبی جماعتوں کے وکلاء اور لیڈران اس سماعت پر موجود تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ حضرت شیخ الحدیث شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عدالتی حکم پر نظر ثانی کے کیس پر ایک جامعہ رائے کئی صفحات پر لکھی۔ دارالعلوم کراچی کے مفتی تقی عثمانی، جامعہ نعیمیہ کراچی کے مولانا مفتی منیب الرحمان، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے مولانا یاسین، جامعہ امدادیہ فیصل آباد، قرآن اکیڈمی اور ان 5 اداروں نے متفقہ طور پر مولانا مفتی تقی عثمانی کی رائے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرے اداروں نے اپنی علیحدہ آراء جمع کروائیں۔ ان تمام اداروں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ چیف جسٹس کا قادیانی مبارک احمد ثانی کیس کا فیصلہ ضمانت درست نہیں، تصحیح طلب ہے۔ گورنمنٹ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل، مدعی کے وکلاء اور دیگر 30 کے لگ بھگ ادارے، شخصیات جو نظر ثانی میں فریق تھے، سب تحریری طور پر متفق تھے کہ عدالت کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ 24 جولائی کو عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ جو فیصلہ آیا، اس میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں، وکلا تنظیموں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور احتجاج کی کال دے دی۔ اس فیصلے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا؟ اس کے متعلق جمعیت اہل حدیث کے سربراہ علامہ ہشام الہی ظہیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرسوں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا ایک فیصلہ کیا، اور جو فیصلہ جاری کیا اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ لوگوں کے اوپر پھپتی اور تانا کستے ہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کا، اور آپ اسلام اور شریعت کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں۔
آپ قرآن اور حدیث کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی پھپتی کیا کسی؟ آپ نے آئین کا قانون کا جنازہ نکال دیا۔ فیصلہ کیا دیا؟ بے شک قادیانی غیر مسلم ہے، پاکستان کے اندر غیر مسلم ہے، لیکن وہ اپنی چار دیواری کے اندر، وہ اپنے اداروں کے اندر، وہ اپنے مراکز کے اندر اسلامی شعار کے مطابق کوئی عبادت کرنا چاہیں حدود و قیود کے ساتھ تو ان کو اجازت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ کل کو کوئی مذہب اٹھے اور کہے کہ مجھے ہمارے مذہب میں بچوں کی قتل کی اجازت ہے، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے ارتداد اور ختم نبوت کا انکار۔ میرے مذہب میں، میرے مسلک میں بچے کے قتل کی اجازت ہے، چیف جسٹس صاحب کہیں گے جی چار دیواری کے اندر قتل کر دے۔ یہ دنیا کا کون سا آئین بنانا چاہتے ہیں اور قانون بنانا چاہتے ہیں کہ جو اوفینس، جو جرائم اس قدر سنگین ہوں کہ جن کی سزا تعبیراً، قانوناً، حداً ہر طرح موجود ہو، وہ جی چار دیواری کے اندر جائز ہے۔ قتل معاشرے میں حرام ہے، گھر کے اندر کر لو ٹھیک ہے، ڈکیتی باہر تو حرام ہے، گھر میں کر لو ٹھیک ہے، زنا بھی جبر باہر تو حرام ہے، گھر میں کر لو ٹھیک ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلے کی دو شکیں ہیں، عجیب ہیں اور انتہا ہو گئی ہے۔ پہلی بات، جو تحریف قرآن تفسیر صغیر ہے، اس کی پبلیکیشن کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی۔ قادیانی قرآن پاک میں جو مرضی تحریف کر کے اگر قادیانیوں میں بانٹیں گے تو وہ جی تحریف قرآن کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات کا مطلب اور مفہوم شاید قاضی صاحب کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے مذہبی جماعتوں کی پٹیشنوں کو پڑھا ہی نہیں، جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو بات سمجھائی گئی ہے، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ شاید انہوں نے خود یہ فیصلہ لکھا ہی نہیں اور اپنے ان غامدیت زدہ شاگردوں سے لکھوایا ہے جو پہلے سے اس قانون کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور اس کی پوری پلاننگ اور لوگوں کے سامنے اس کی ذہن سازی کر رہے تھے۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ نے کبھی بجلی کے بلوں کے اوپر سو موٹو نہیں لیا، آپ نے کبھی عوام کی پریشانی کے اوپر سو موٹو نہیں لیا۔ آپ کو فیصلہ کرنا تھا تو معاشرے میں افراتفری پھیلانے کے ایسے فیصلے کرنا اور جن کی ایک تری ہو آپ کے بارے میں۔ یہ الزام بھی موجود ہے کہ آپ نے حفظ قرآن کے نمبر کاٹے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ الزام بھی موجود ہے کہ آپ نے کہا آپ نے آپ کو حاصل مت کرو، مولانا مت کرو۔ یہ کوئی ٹائٹل اور اعزاز نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو جسٹس کہیں، وکیل اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہے، پی ایچ ڈی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے، لیکن حفظ قرآن کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا اپنے آپ کو حافظ نہ کہے۔ اب پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ اب پاکستان میں انار کی آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کی دینی اور مذہبی جماعتیں پورے ملک کے اندر صرف جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام 6000 سے زائد مساجد میں آج اس فیصلے کو مسترد کرنے کی قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس مرکز میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بھی یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ پاکستان کی عوام ابھی اتنی بغیرت، بے حس، بے ضمیر نہیں ہوئی کہ وہ بدبخت جو غبی ہے، جو بد عقل ہے، جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں بچپن میں ایک جیب میں گڑ ڈالا کرتا تھا، گڑ کا ڈیلا، ایک میں مٹی کا ڈیلا، ایک مرتبہ گڑ سے استنجا کیا اور اسی کو چوسنا شروع ہو گیا۔ جس کی عقل کا حال یہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نبی ماننے کے جو اس کو اجازت دی جائے اور اس کو تبلیغ کی اور ترویج کی اجازت دی جائے، اس کو قرآن، وہ اپنا قرآن اپنے قادیانیوں میں، وہ اپنے آپ کو قادیانیوں میں مسلمان کہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے قانون کے خلاف فیصلہ کیا، پاکستان کے آئین میں ان کو کہنے کی اجازت نہیں۔ 298 امتناع قادیانیت میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو یہ اجازت دیں، پھر اپنی بے حسی کے اوپر اور ہم سب کو بغیرت بنا دیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانیوں کی بیویوں کو امہات المومنین سنتے رہے، ان کے ساتھیوں کو اصحاب رسول کہتے رہے اور ان کی بدبختوں کی عبادت کو نماز مانتے رہے۔ اگر آپ ان کو حقوق دینا چاہتے آپ کھلے الفاظ میں لکھ دیتے کہ ٹھیک ہے
یہ اپنے آپ کو پاکستان کے قانون کے مطابق غیر مسلم تسلیم کر لیں اور جو مرضی کرتے تھے. غیر مسلم مان کر ان کو اقلیتوں کے حقوق دیے جا سکتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو یہ دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ایسا غبی آدمی ایک نبی کی توہین نہیں کی, سارے انبیاء کی توہین کی, اور کہتا ہے کل انبیاء کے معجزے اتنے تھے اور مجھے کہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیں. جی آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میری جب شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا, لیکن ابھی 5 ماہ نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا. یہ میرا بہت بڑا معجزہ ہے. تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے جواب دیا تھا, مرزا غلام احمد قادیانی اگر اس کو تیرا معجزہ مانا جائے تو پھر میری بات سن, یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے. وہ تو شادی کے قابل بھی نہیں تھا اور بچہ 5 ماہ میں پیدا. یہ ایسا غبی آدمی, یہ ہماری بد نصیبی ہے. سابقہ جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہیں وہ ایول جینیس سے, ایول جینیس شیطانی ذہانت کے حامل, یہ بدبخت غبی کم عقل ہمارے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں جو یہ الفاظ استعمال کر. اب مجھے چیف جسٹس صاحب یہ بات کریں, بیان فرما دیں کہ قادیاں کو مکہ مکرمہ کہتا ہے, ربوہ کو مدینہ منورہ کہتا ہے. کیا مسلمان مکہ اور مدینہ قادیان اور ربوے کو کہنے دیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ نظر ثانی کرنی ہے تو پورے فیصلے کے اوپر کیجئے, آپ کی کوئی عزت میں فرق نہیں پڑتا. اور میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم, سیاسی جماعتیں کیا چیز ہیں. عمران خان کے دور میں کوئی بات ہوتی تھی, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں برا بلا کہتے تھے. یہ جی عمران خان کی مخالفت کی وجہ ہے. جی عمران خان 5 سال عمران خان کی اپوزیشن کی, لوگوں نے کہا جی یہ ہر بات عمران خان کی مخالفت. اب نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا دور آیا, قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے اور یہ جی نواز شریف کی مخالفت ہے. آپ کیسے لوگ ہیں؟ اگر کوئی جج ختم نبوت کے اوپر, کوئی پارٹی ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے تو جائے گے, نون لیگ ہے تو جائے گے. کبھی عمران خان اور نواز شریف کو مائنس کر کے دین اور اسلام کے لیے بھی سوچا کیجئے. یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پاکستان کی دینی جماعتیں اللہ کی قسم نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہے. ہم تو میں ذاتی طور پر جس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے, آپ جانتے ہیں, آپ گواہ اس بات کے, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف امپیچمنٹ کی اور اس کے خلاف سزاؤں کی پی ٹی آئی دور میں تحریک چل رہی تھی, سب سے بڑا اس کا مخالف میں تھا. قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کی, اللہ مجھے معاف کر دے. اس دور میں سب سے زیادہ حمایت کرنے والا میں تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کی, اس سے اپوزیشن نے توقعات وابستہ کی. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری توقعات کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور آج اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر, کل میں نے ٹویٹ کی اور آج پاکستان بھر میں پرامن احتجاج اور قراردادوں کی مطالبہ پیش کیا تو نیچے نون لیگ والے علامہ صاحب بس کر دیو, اے جی نواز شریف کا بغض ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرنا نواز شریف کا بغض ہے. یہ آپ کی کل عقل ہے. جبکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اعلامیے کے مطابق مرکزی امیر مولانا حافظ محمد ناصر الدین حاکوانی نے کہا ہے کہ مبارک احمد ثانی قادیانی کیس کا فیصلہ آئین, امتناع قادیانیت آرڈیننس اور ظہیر الدین فیصلے کے خلاف ہے. فیصلے سے قادیانیوں کو قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے خلاف اسلام اور پیغمبر اسلام کی اہانت کی کھلی آزادی دی گئی ہے, جو کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریف شدہ قرآن کریم کی اشاعت کے فیصلے کو بحال رکھنا قادیانیت نوازی ہے. نظر ثانی پٹیشن میں زیر بحث شکوں کی وضاحت نہیں کی گئی, بلکہ کہا گیا ہے کہ قادیانیوں کو اپنے ادارے, گھروں, عبادت خانوں اور 4 دیواری میں ارتدادی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے.